میں ان کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے یہ بات آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی. ہمیں ان کے 10-12 سالوں سے آئیڈیل گفتگو وہ سب کے سب نمائشی ہی نظر آ رہی تھی. جب سے انہوں نے این جی اوز کے ذریعے سے مغربی تہذیب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کسی بیرونی ایجنڈے کا ایجنٹ ہے. اور ہم نے استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے نظریات اور اپنے اعتقادات اور پاکستان کی بنیاد و اساس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، نہ وقتی کسی مسئلے پہ، نہ کسی مستقل پالیسی کے امور پر. 2018 میں جو الیکشن ہوا ہے، ہم نے الیکشن کے بعد ایک ہفتے کے اندر ایک متفقہ موقف اس وقت تیار کر لیا تھا کہ الیکشن ناجائز ہوا ہے، عوام کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں اس قدر تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی. اس حوالے سے ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا، اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا، ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی سہی ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے
اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے، آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا، آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک نے مناظر دیکھے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو۔ ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے۔ اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو۔ امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدترا میں شناس۔ ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں۔ آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں جلسے میں گالیاں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی۔ ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے، تو جو کچھ ہوا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا، انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں۔ چائنا کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو تسلسل دیا، اور ملک پہ بجلی کی پیداوار بڑھی۔ آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا، ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے، ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا۔ پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں، دور میں ہمارا کوئی نہیں، یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا۔ ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے۔ ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے۔ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پھر بربلا اختلاف رائے کیا ہے، بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے۔ اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے۔ اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی، اور قوم ایک دن ان قریب